قرآن کا پہلا حرف۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر ان کی مسجد تشریف لائے۔ جس وقت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پہنچے، اس وقت مولانا روم حسب معمول اپنی کتب کے ساتھ مکتب میں موجود تھے۔ شاہ صاحب نے مولانا روم سے دریافت کیا کہ آپ نے کتنی کتب تحریر فرمائی ہے۔ مولانا روم نے جواباً کہا کہ میں نے قریباً 250 کتب تصنیف کی ہیں۔ شاہ صاحب نے مولانا سے دریافت کیا کہ آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور علم وحی سے آپ کو بہت آگاہی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا حرف اولین کون سا ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی نے جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو الف ہی ہوگا یا پھر کاف ہی پہلا حرف ہے۔ پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ آپ عالم دین ہیں اور بے شمار کتب بھی قرآنی علوم پر تحریر فرمائی ہے، لیکن آپ قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو فرمایا کہ حضرت، اگر آپ کو قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں علم ہے تو مجھے آگاہ فرما دیجیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا، لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئیں؟ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ کی تمام کتب کو تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے علم کو یوں پانی میں بہتا دیکھا تو پریشان ہو گئے اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ آپ نے میرا سرمایہ حیات پانی میں غرق کر دیا، اب میں کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو آپ عالم نہ ہوئے اور نہ ہی آپ کو مولانا کہلانے کا کوئی حق ہے، کیونکہ آپ تو قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ آپ میری کتب کو تالاب سے نکال دیں اور مجھے قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہی بخش دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کرنے کے بعد میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا کہ مولانا صاحب، آپ اپنے علم سے اندازہ لگا کر بتائیے کہ قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے۔ مولانا روم نے عرض کیا کہ میرے نزدیک عربی حرف الف ہے، قرآن مجید کا پہلا حرف ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ عربی حرف الف کی گرامر میں کم و بیش 18 اقسام بیان ہوئی ہیں، آپ کی مراد کس الف سے ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جواب دینے کی بجائے پوچھا کہ حضرت، اگر الف قرآن مجید کا پہلا حرف نہیں تو پھر آپ مجھے پہلے حرف سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کا پہلا حرف الف نہیں ہے۔ مولانا روم نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو ایک مرتبہ پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں دریافت کیا۔ شاہ صاحب نے جواب دینے کی بجائے تالاب میں سے کتابیں نکالنا شروع کر دیں۔ مولانا روم نے جب اپنی کتب کو صحیح سلامت تالاب میں سے باہر آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جب تمام کتب باہر نکل آئیں تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا کرو، چنانچہ جو لوگ اس پر غور کرنے والے، اس کا علم رکھنے والے ہیں، انہیں اس کے حرف اول سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ مولانا روم نے عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل حروف 3,23,760 ہیں اور کلمات کی تعداد 86,430 ہے۔ چنانچہ 3,23,760 حروف میں سے یہ کہنا کہ حرف اول کون سا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ عربی لغت میں ہر لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے میرے نزدیک پہلا حرف الف ہی ہوا۔ شاہ صاحب نے مولانا روم کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ عربیوں میں الف لام کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور وہ ہر لفظ کے شروع میں الف لام کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن حکیم کو القرآن الحکیم کہتے ہیں،
الف لام یعنی ال ایک اضافہ ہے جو اضافے توصیفی کہلاتا ہے، جسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ فارسی میں اسے اسم معروف کہتے ہیں جو انعام و نعمت کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا حرف اولین سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا، مگر بترتیب جدول وہ قرآن مجید کا حرف اول نہیں ٹھہرا۔ مولانا روم نے جب شاہ صاحب کا کلام سنا تو حیران ہوتے ہوئے عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق اسم اللہ کے لیے قدیم زمانہ میں 4 الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ اول الاحیاء، دوم الوحیاء، سوم الہ اور چہارم اللہ۔ آپ ان کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا الاحیاء عبرانی زبان کا لفظ ہے اور الوحیاء لاطینی زبان کا لفظ ہے اور الہ مصری زبان کا لفظ ہے، جبکہ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تمام جہانوں کا مالک حقیقی وہ ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تمام مخلوق مل کر بھی اس کی شان بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ بس حرف الف اور اسم مبارک اللہ کے فیض و برکات بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ ہر قسم کے لا علاج مریض کے لیے جسے کسی طبیب سے شفا نہ ملتی ہو، وہ لا تعداد مرتبہ اس اسم کا ورد کرے اور بعد نماز عشاء اپنی صحت یابی کی دعا کرنے کے بعد سو جائے، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ جو شخص پاکیزگی حاصل کرنے کا خواہاں ہو وہ اس اسم کا ورد کرتا رہے یہاں تک کہ اسے پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ مولانا روم نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد عرض کیا کہ حضرت پھر قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم تو بہت بعد کے ہیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، جن میں جن و انس اور ہر مخلوق شامل تھی، کہ ملک سبا سے تخت بلقیس کون جلدی لا سکتا ہے؟ تو ایک جن نے کہا کہ ملک سبا کا فاصلہ قریباً 1000 میل کا ہے، اس لیے وہ اسے 1 ماہ میں اٹھا کر لا سکتا ہے۔ دوسرے جن نے کہا کہ میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، میں وہ تخت 1 دن میں اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ میں بہت جلد اس کا تخت اپنے سامنے چاہتا ہوں۔ اس دوران ایک صاحب علم شخص نے کہا کہ حضور میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنا رخ دوسری جانب کر کے واپس ہوں، تخت بلقیس آپ علیہ السلام کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رخ پھیرا تو اس صاحب علم نے اسم اعظم پڑھا، فرشتوں نے تخت بلقیس زمین سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رخ موڑا تو تخت بلقیس سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ شخص صاحب علم تھا، کیونکہ وہ حرف اول سے واقف تھا اور وہ حرف اول ہی در حقیقت اسم اعظم ہے۔ مولانا روم نے جب یہ قول سنا تو کہنے لگے کہ حضرت قرآن مجید کا حرف اول مجھے بھی عطا ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ اتنی آسانی سے کسی کو عطا نہیں ہوتا، اس شخص کو بھی ہزاروں دنوں کی محنت و ریاضت کے بعد عطا ہوا تھا۔ قرآن مجید کا حرف اول حلال اور نوری ہے اور یہ ان تمام علوم سے بہتر ہے جو کالے علوم کہلاتے ہیں، اور یہ ہر بیماری کی دوا ہے، خواہ وہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کی بات سننے کے بعد ایک مرتبہ پھر نہایت دارفتگی کے عالم میں کہا کہ حضرت قرآن مجید کا حرف اول مجھے ضرور عطا ہو۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسم اعظم ہر سالک کو آسانی سے عطا نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق کی چنگاری پیدا کرنے کے بعد چل دیے۔ مولانا روم نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور جنگلوں میں نکل گئے، جس کی وجہ سے آپ کے شاگرد نہایت مایوس ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک جنگلوں بیابانوں میں دیوانہ وار گھومتے رہے۔
3 سال بعد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس جنگل میں چند لوگوں کے ہمراہ گزرے۔ مولانا روم نے جب آپ کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے قدموں میں گر پڑے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مولانا روم ہے۔ آپ نے مولانا روم کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی آپ نے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو سینہ سے لگایا، مولانا روم کا سینہ روشن ہو گیا اور دیوانگی کی کیفیت جاتی رہی اور نظروں کا حجاب دور ہو گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مولانا روم کے ساتھ ہی مسند پر تشریف فرما ہو گئے۔ مولانا روم کی دیوانگی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے گلے سے لگاتے ہی جاتی رہی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اصرار کیا کہ مجھے قرآن مجید کا حرف اول عطا ہو۔ شاہ صاحب نے مولانا روم کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ قرآن مجید کا حرف اول ضرور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ فرما کر شاہ صاحب چلے گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ مولانا روم نے آپ کو ممبر پر بٹھایا اور جمعہ کا خطبہ بیان کرنے کی استدعا کی، جس میں قرآن مجید کا حرف اول بھی بیان ہو۔ شاہ صاحب نے ممبر پر بیٹھتے ہی اپنا خطبہ شروع کیا۔ بعد از حمد و ثنا اور درود و سلام، اما بعد، میں مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے مولانا روم کو طویل جدائی کے بعد ایک مرتبہ پھر پا لیا۔ عربی زبان میں حروف کے متعلق بحث بہت مشکل امر ہے، اور آج تک علماء کرام بھی ان حروف کو زیر بحث نہیں لا سکے، اس لیے وہ علم کے پیاسوں کی پیاس بجھانے سے عاجز رہے۔ ان علماء کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ حروف کہاں سے وارد ہوئے اور یہ حروف کس زبان کے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے۔ قرآن مجید میں ان الفاظ کی شان نزول کس لحاظ سے ہے۔ آئیے عربی قواعد و ضوابط و گرامر کو قرآن مجید کی بنیاد بنائیں اور قرآن مجید کے حروف، ان کی اشکال و حرکات کو مد نظر رکھیں، پھر ان کی شان نزول کو مقدم رکھیں تاکہ قرآن مجید کی صحیح تشریح و تفسیر بیان ہو سکے۔ اس طرح تشریح کرنے سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغام آشکار ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو بھلا دیا اور دولت ہی کو اپنا سب کچھ مان لیا، جس کی وجہ سے ذلت کے گڑھوں میں گرتے چلے گئے۔ قرآن مجید کی آیات مسلمانوں کی اس حالت کی گواہی دیتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و منقبت پر مشتمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا گھر روشن ہو گیا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت کیسر و کسرا کے کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ خانہ کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار عمل سے ہر کوئی متاثر تھا۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ بے شمار لوگوں نے ابتدا میں آپ کی نبوت کا انکار کیا، لیکن وہ آپ کے صادق و امین ہونے کا انکار نہ کر سکے اور بدستور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے رہے۔ اہل مکہ آپ کی جان کے دشمن تھے، لیکن وہ آپ کی سیرت و کردار میں کوئی خامی نہ تلاش کر سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کچھ یوں ہے: قرآن مجید لوح محفوظ پر درج ہے اور محفوظ ہے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتب و صحائف سے افضل ہے، اس لیے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل فرمایا گیا۔
یہ بات تمام عالم پر واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کلام میں رہنمائی موجود ہے، اور اس میں تاثیر عجب پائی جاتی ہے جس سے تمام آسمانی مخلوقات یعنی جن اور فرشتے اور زمینی مخلوق یعنی انسان سب کے لیے ہدایات پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے حروف ایسے ہیں کہ ان جیسے حروف بنانا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، کوہ طور کی قسم اور روشن کتاب کی قسم، اس منشور کی قسم جو موٹے اوراق پر تحریر کیا گیا ہے۔ پس جس کتاب کی قسم اللہ تعالیٰ خود کھا رہا ہے، اس کی شان میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کتاب میں زمانہ قدیم کے حروف بھی ہیں اور زمانہ جدید کی اصطلاحات بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید علوم قدیم اور علوم جدید دونوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ اور تحقیق کرنے والا ذہن ہونا ضروری ہے، پھر ہی قرآن مجید کے اسرار و رموز سے آگاہی ممکن ہو سکے گی۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسم اعظم ایک ہی ہے اور قرآن مجید کے حروف ہی حقیقت میں اسم اعظم ہیں۔ اگر انہیں درست کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ نوری ہیں، اگر انہیں غلط کاموں میں استعمال کیا جائے تو پھر یہ جادو ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیان یہی ختم کیا۔